کئی چیزیں ورد کرنے کے لیے، جیسے اللہ کے نام ہے، اس کے ناموں کی اگر آپ تسبیح پڑھتے رہے، مسلسل اس کا ورد کرتے رہو، تو اس کا اثر آپ کے اوپر ہوتا ہے. لائک سبوح قدوس آپ پڑھ رہے، لائک سبحان اللہ کوئی پڑھا، کوئی احد پڑھا، سورہ قل اللہ کا احد، کوئی سمد پڑھا. یہ وہ ورد ہے کہ اللہ کے جتنے 99 نیمز ہیں، ہر نام کی ایک برکت، ہر نام کی ایک عادت ہے کہ اس کے اتنا پڑھو، اس کا اتنا پڑھو، 1,10,000 پڑھو، 1,18,000 پڑھو. اس طرح ایک جگہ بیٹھ کے کوئی پڑھے، ورد کرے اللہ کا، اللہ کے ناموں کا. جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ایک جلالی نام ہے اللہ کا، کہ جو سب سے بڑا نام ہے، کہ جو جس میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے. سب سے بڑا یہ نام ہے. یہ وہ نام ہے کہ جو عرش الہی پہ لکھا ہوا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا نام ہے. اس کا اگر کوئی ورد کرے لا الہ الا اللہ، اب 60-70 ہزار کے بعد آپ کے حالات آپ کے سامنے سے کھل جاتے ہیں. یہ وہ چیز ہے عجیب عجیب اللہ کے نام، ہر نام کا ایک ورد ہے. جیسا آپ جوشن کبیر کے اللہ کے نام ہے، وہ ناموں کا ورد کر، اسی طرح اس نام کا. میں اس کے اوپر نہیں جا رہا، ورنہ پوری مجلس میں اسی پہ پڑھ دوں گا کہ ایک ایک نام کی کیا اہمیت ہے، ایک ایک نام کی کیا امپورٹنس ہے، اور کتنا ورد کرنا چاہیے. تو حالات کے لحاظ سے اپنے جو آج کل جو سرکمسٹانسز ہے، آج کل جو ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہے، ان پرابلمس کے لیے جو اللہ کے نام رکھے گئے نا، ان ناموں کا ورد بہت برکت کی چیز ہے. اٹس ویری گڈ. آپ کو وضو سے رہنا پڑتا، اور اس میں جتنی آپ احتیاط کریں گے، جتنی احتیاط کریں گے، اتنا آپ کے سامنے سے حجابات، آپ پردے ہٹتے، یعنی آپ کے سامنے سے ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی. یعنی دیوار کے پیچھے کیا آپ بولنے لگا، یہ وہ نام ہے، یہ سارے اللہ کے نام ایسی. میں ریکمینڈ نہیں کر رہا کرنے کے لیے، اگر آپ کرنے سے شروع کریں گے تو پھر آپ کو احتیاط بھی کرنا ہے اس کے ساتھ. آپ خالی میرا ایک مجلس 2 منٹ سن کے آپ سٹارٹ مت کرو. اف یو آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ، لیٹ می نو. میں ویری کلیئر، آئی ایم ویری کلیئر ان مائی میسیج. اف یو آر ریئلی گوئنگ ٹو اسٹارٹ، پلیز لیٹ می نو. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح سے کرنا چاہیے. اس طرح ایک لے کے نہیں کرو، لیکن جو کثرت سے پڑھو وداؤٹ اینی پرابلم. میں دیکھیے، کوئی اللہ کا نام لینے سے خدا نہ خاصا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. اللہ کے نام ہے، لیکن اس کی احتیاط کرنا ہے. پھر آپ یہ نان مسلم کے پاس سے نہیں کھانا، پھر آپ کوئی حرام نہیں کھانا، کوئی پھر آپ کی زبان کے کوئی گناہ نہیں ہونا. یہ چیزیں کری رکھیں گے تو پھر آپ کا اثر ہوگا، پاور آئے گا، اس کا اثر ہوگا، ان ناموں کا اثر ہوگا. لیکن یہ جو میں نے آپ کو ورد بتا رہا، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، کل میں نے کہا تھا، اس میں 2 منٹ سن لو بس، اس کے بعد میں اپنی ٹاپک پہ ہی ہوں کہ یہ دعا ایسی ہے کہ تمہارے دنیا اور آخرت میں تم کو زیارت امام حسین ہو جاتی. زیارت ہم بہت ایزی لے رہے ہیں زیارت امام حسین کو. میں نے کہا نا ایک بات کہ امام حسین کی زیارت سب سے کم ہوتی. میں بہت اس سے بول رہا ہوں آپ کو. دوسرے معصومین کی تو پھر بھی ہو جائے گی، مولا حسین کی زیارت بہت کم ہوتی. مولا حسین بہت کم خواب میں آتے ہیں. اگر آگے، اور جس جگہ پہ آگے اس جگہ کی معراج ہے. عجیب بات ہے، مولا حسین کی ایک عجیب برکت ہے کہ جتنے واقعات قبرستانوں کے کہ امام حسین آئے تو پورے قبرستان کا عذاب اٹھا دیا اللہ نے، صرف مولا حسین کے وہ آنے کی برکت سے. مولا حسین کا ایک عظیم پرسنالٹی، عظیم ہستی کا نام حسین. ہر امام برابر ہے، سب کلنا کی منزل پر ہے. اللہ کے رسول سے لے کے 13 معصومین تک، شہزادی کونین کو تو چھوڑ دو. یہ تو برکت بہت ہے. تو یہ اس کا ورد کرنا، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین. اس کے بعد یہ بھی دعا کرتے رہو کہ اللہ شفاعت مجھے مل جائے. شفاعت صرف مرنے کے بعد نہیں ہے، دنیا میں بھی آپ کی شفاعت. کسی مریض کے اوپر جا کے پڑھو کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین. پروردگار شفاعت الحسین اس کو دے دو. یہاں پہ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے تو شفاعت الحسین وہی مل جائے گی. آپ کے پاس کئی ایسے کیسز ہوں گے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ڈاکٹرز نے کہا اب ہم نے اپنا پورا کام کر لیا، اب اس کو بچائے گا صرف دعا. جو اللہ کو نہیں بھی مانتے وہ بھی بولتے کہ بس، ڈاکٹرز بھی یہ بولتے ہمارا جو کام تھا اس پیشنٹ کے ساتھ ہم نے کر لیا، اب صرف دعا ہی بچا سکی، دعا کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکا. اور وہ دعا یہ شفاعت الحسین تمہارے کاروبار میں، تمہارے بزنس میں، تمہاری جاب میں، ڈے ٹو ڈے لائف میں. یہ تم ورد کر کے، یہ پڑھ کے اگر ظالم حاکم کے سامنے چلے جاؤ، ظالم حاکم سمجھ رہے کون؟ کوئی ظالم انسان ہے، آپ اس کے سامنے جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے، بڑا کروڈ ہے، آپ جائیں گے تو پرابلم کرے گا، آپ پڑھ کے جاؤ. اس کے بعد دیکھو جو میں بول رہا، بار بار بول رہا، ورد کرو ورد کرو ورد کرو. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا اس کا. گاڑی ڈرائیو کرے صرف یہ پڑھتے ہو جاؤ، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین. اور ایک بات بولوں، جب تک آپ
کسی سے دنیا میں بھی کوئی چیز کو آپ کو لینا ہے، آپ گھر میں بیٹھے رہو، بولو مجھے وہ مل جائے، ملے گی؟ آپ جب تک اپروچ نہیں کریں گے، جب تک آپ بولیں گے نہیں، کیوں دیں گے مولا؟ کیوں بلائیں گے ہم کو اپنے پاس؟ وائی ہی ول کال اس، ذریعے کیوں بلائیں گے؟ ہم کچھ کر رہے نہیں نہ، ہم دعا کر رہے ہیں زبان سے. میں کچھ نہیں بول رہا، میں اتنا ہی بول رہا کہ دعا کرو، میں اتنا ہی بول رہا کہ اپنی زبان پر لے کے اس کے بعد دیکھو تمہاری لائف میں چینج کتنا ہوتا ہے. لیکن چینج کے لیے کیا ہے؟ فی الدنیا زیارت الحسین اسی کو ملے گی کہ جس کی میں فی الدنیا زیارت الحسین اپنی زبان سے بول رہا نا. اگر میں زبان سے کسی کو ہرٹ کر رہا، زبان سے کسی کو تکلیف دے رہا، زبان سے غرور اور تکبر کی باتیں کر رہا، تو میری زبان میں اثر ہوگا. پوری زندگی تم فی الدنیا زیارت الحسین بولو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. پوری زندگی بولتے جاؤ، اگر میں زبان میری کو گناہ لوگوں کو ہرٹ کر رہا، یہی چیز یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر میں زبان سے کسی کو ہرٹ کروں. خالی میں آپ سے بولوں تیز بات کرنا اپنی وائف کے ساتھ. میرے اوپر اتنا پریشر ہے کہ ہسبینڈ کے حقوق بولو، رائٹس آف دا ہسبینڈ، رائٹس آف دا وائف، رائٹس جو رائٹ ہے. عورت کی رائٹ کیا ہے؟ عورت کی رائٹس کیا ہے؟ شادی کر کے تو آ گئے تمہارے گھر میں، جب شادی کر کے تمہارے گھر میں آ گئی تو اس کا کوئی حق ہے؟ اب میں اگر میرے سلوک، میرا ایٹیٹیوڈ، میرے اخلاق اگر میری وائف کے ساتھ اچھے نہیں، باہر بہت اچھا ہوں میں، مارکیٹ میں تو میری واہ واہ کہ اس سے اچھا آدمی نہیں، اس سے اچھا اخلاق کا آدمی نہیں. پورا شہر بول رہا، پورا شہر، پوری مارکیٹ بول رہی کہ ہی از دا بیسٹ پرسن. لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انہیں گھر میں بھی ایسی ہوں گا، لیکن گھر میں میرا ایٹیٹیوڈ الگ ہے، میرا ایٹیٹیوڈ بالکل الگ ہے. میں اپنی بیوی سے تیز بات کر رہا، صرف میں تیز بات کر رہا بول رہا ہوں. ڈانٹنا تو الگ بات ہے، ماننا تو الگ بات ہے. صرف میں غصے میں بات کر رہا، برنگ دس، یہ لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ. اب ایک حدیث سنو اللہ کا، پلیز غور سے سنو، یہ مردوں کے لیے. میرے اوپر یہ پریشر ہے کہ صرف آپ عورتوں کے لیے بولتے ہیں، مردوں کے لیے بولتے ہی نہیں. لیکن میں دونوں کو بیلنس کر کے بولا. ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب جو میں بول رہا ہوں وہ ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں کہ اگر میں اتنا آپ کو 10 منٹ تک بولتا رہا کہ زیارت الحسین کا کیا ثواب ہے، لیکن کس کو ہے؟ میں پوری زندگی بولتے رہا اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اب میرا ایٹیٹیوڈ خالی میں چھوٹا ایک گناہ بتا رہا زبان کا جو اپنی بیویوں کے ساتھ ہم کرتے. بامبے والے نہیں کرتے، میں بات بول رہا ہوں، جنرل بات کر رہا. میں صرف بامبے کے لیے تو نہیں پڑھ رہا یہ مجلس، پوری دنیا سن رہی. اگر تمہارا ایٹیٹیوڈ، تمہارا اخلاق تمہاری بیوی کے ساتھ صحیح نہیں ہے تو پوری زندگی بولو کوئی فائدہ ہونے والا. وائف کے ساتھ رہنا کیسا شوہر کو، اگر تم وائف کے ساتھ کام کر رہے، وائف کو سپورٹ کرے، وائف کو تم ہیلپ کر رہے، اس کا ثواب سنو. خالی اللہ کا رسول شہزادی کونین کے گھر میں آیا، بیٹی کے گھر میں باپ آیا. کائنات کا مالک اپنی بیٹی کے پاس شہزادی کے گھر پر جو دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام شہزادی کونین کے ساتھ پکوان میں جو بھی پکوان تھا، بیوی کے پاس پکتا ہی کیا تھا، جو بھی پکوان تھا اس میں شہزادی کی ہیلپ کر. اللہ کے رسول نے کہا کہ یا علی تم نے وہ کام کیا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وائف کو ہیلپ کرنا. اور اس کے بعد ان سے پوچھا، مولا سے پوچھا، دونوں بیٹھے ہوئے، جو وہ ویجیٹیبل کا نام میری ذہن میں اس وقت نہیں کہ ترکاری کیا تھی، جو بھی ترکاری تھی، امام علی بیٹھ کے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے پکوان میں، کچن میں ہیلپ کر رہے، کاٹ رہے. تو اس وقت میرے مولا اللہ کے رسول نے پوچھا تم دونوں میں تھکا ہوا کون ہے، زیادہ ٹائرڈ کون ہے؟ مولا علی نے کہا میں نہیں ہوں، آپ کی بیٹی بہت تھکی ہے. اس لیے کہ جب سے بچوں کی بھی پرورش میں لگی ہوئی تھی، نہیں یہ لوگ ترکاری کر رہے، چکی پیس رہے تھے. اس زمانے میں کوئی ملس تو نہیں تھے، گندم جو مولا صرف جو کھائے پوری زندگی، جو کو ڈال کے بیوی اور مولا چکی پیس رہے تھے. اس میں یہ بولے، اللہ کے رسول پوچھا کہ اس میں تم دونوں میں تھکا ہوا کون ہے؟
تو آپ نے کہا میں نہیں ہوں، مولا نے کہا نہیں میں تھکا ہوا نہیں ہوں. بنت رسول بہت تھکی ہوئی، اس لیے کہ جب سے یہ بچوں کو بھی ٹیک کیئر کر رہی ہیں، پھر میرے ساتھ بیٹھ کے چیکنگ بھی کی. اللہ کے رسول نے کہا بیٹی تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ تمہارا یہ کام کروں. اللہ کا رسول اور مولا نے بیٹھ کے چیکنگ. اس کے بعد جو اب فضیلت سنائی کہ جو اپنے بیوی کے ساتھ کام کرتا ہے اس کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے کہ اس کے بدلے میں اس دن جتنی دیر وہ کام کر رہا ملائکہ اس کے بدلے میں تسبیح کریں گے. ملائکہ اس کے بدلے میں تسبیح کریں گے. ملائکہ اس کے بدلے میں استغفار کریں گے. ملائکہ اس کے بدلے میں اس کو نیکیوں کی دعا کریں گے اللہ کے پاس، سارے ملائکہ. اس کے بعد کہا زمین اور آسمان میں اللہ کی جتنی مخلوق ہے کیا کاؤنٹلیس، آج کوئی نہیں بتا سکتا کہ زمین کے نیچے اللہ کی کتنی مخلوق ہے، آسمانوں میں کتنی مخلوق ہے. اللہ کریٹر ہے، کتنا کریشن ہے اللہ کا زمین کے نیچے، اتنی چیزیں بھی جس میں جان ہے، اور آسمان میں ملائکہ کاؤنٹلیس. کہ یہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ اس وقت اللہ کی تسبیح تمہارے بدلے میں کر رہی. یہ مولا بیوی کا نہیں ہے صرف. اگر شوہر، مسئلہ وہاں یہ نہیں ہے کہ مولا اور بیوی کا، شوہر بیوی کا ہاتھ بٹائے. اب مجھے معلوم ہے کل سے کیا ہونے والا ہے، مجلس سے سب سن رہے ماشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. اگر میری آج کی تقریر سے کوئی ایک آدمی کے گھر کے حالات صحیح ہو جائے تو گلستان کا عشق کامیاب ہو. ایک آدمی، ایک فیملی. میں کہا ہسبینڈ اپنی بیوی سے محبت سے بات کرے. مجھے افسوس یہی ہے باہر تو تمہارا اتنی اخلاق اچھی ہے کہ لوگ تمہارے اخلاق کی تعریف کریں، گھر کے اندر گھسنے کے بعد تمہیں اگر صرف تیز بات کرنے کا عذاب سنو خالی. اگر شوہر اپنی بیوی سے تیز بات کرے، غصے میں بات کرے، تیریوں پہ بل ڈال کے بات کرے، اور یہ بولے کہ مجھے یہ چاہیے کھانے کا، مجھے کیوں نہیں دیا، بس غضب ہے. آپ کو اتنی رائٹ نہیں ہے. میں اتنی ذمہ داری سے بول رہا ابھی ہوں آپ کے شہر میں، اتنی بڑی ریسپانسبلٹی لے کے بول رہا. شوہر کو رائٹ نہیں کہ وہ غصے میں بولے کہ مثال کے طور پہ آپ کے جو یہاں کی اسپیشل ڈش، جو بھی ڈش ہے، اب مجھے پکا کے دو، آئی وانٹ دس، نہیں بول سکتا. محبت سے بولے، پیار سے بولے. اگر وہ پکا لے تو سے تھینک یو، سے تھینک یو. تم زبردستی نہیں کر سکتے. ارے یار اپنے بچے کو فیڈ نہیں کر سکتے ہو. اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے نا، دودھ پلا کے انہیں 30 ڈیز مثال دے رہا اسے. وہ پلٹ کے بول سکتی ہے اپنے شوہر کو کہ میں جو دودھ پلا رہی بچے کو فیڈ کر رہی، اس کی اجرت دو، مجھے پیسے دو. He has to pay. اس لیے کہ بچہ اس کا نہیں ہے، تمہارا بھی ہے، تمہارا بھی بچہ ہے. آپ سوچو اتنی چھوٹی آج کوئی عورت مانگ سکتی؟ سسرال میں ہنگامہ مچ جائے. مدر ان لا، میں بڑی ریسپیکٹ سے بول رہا ہوں، مدر ان لا ہنگامہ مچا دے کہ ہماری بہو وہ پیسے مانگ رہی دودھ پلا کے، اور یہ رائٹ ہے اس کی رائٹ ہے. میں ذمہ دار ہوں. واٹ آئی ایم سیئنگ، جا کے آغاز شیزداری کی توضیح اٹھا کے دیکھ لو کہ اگر عورت ڈیمانڈ کرے اور یہ بولے کہ مجھے جو میں فیڈ کر رہی بچے کو، مجھے اس کا اجرت چاہیے، جو بھی اجرت ہے، میں بولتا 1 درہم، 1 روپیہ مانگ رہی، یو ہیو ٹو پے. آپ محبت سے کمپرومائز کرنے والا بات. جب آپ دودھ پلانے کے لیے انہیں مانگ سکتی، کھانے کے لیے آپ فورس کر سکتے اس کو کہ مجھے یہ. اور آج کا ماحول دیکھو، یہ تو میرے خیال سے ٹاپک کل تک چلے گی. مجھے معلوم کل یہاں کے لوگ کم ہو جائیں گے. نہیں، مجھے آپ یقین کرو، میں ممبر سے 4تھی مجلس ہے میری گلستان کی. مجھے حیرت ان لوگوں کے اوپر ہے جن کی زبان تیز چلتی. یہ صرف بیوی کے لیے نہیں ہے. تم اپنے بھائی کے ساتھ غصے میں بات کرو، ایک مومن کے ساتھ غصے میں بات کرو، کسی کے ساتھ بات تو کر کے دیکھو جو تمہارے لیول کا. then he will answer you. تمہارے سٹیٹس کا نہیں ہے نا، چھوٹا نا تمہارے سٹیٹس سے، تم اس کو جو چاہے بولو گے. مطلب ڈر نہیں ہے اللہ کا. اللہ سے بڑا کون ہے یار. میں ممبر میں 7 دن ہوں انشاءاللہ. بھی مجھے ایک واقعہ بتاؤ امام علی کا. اپنے آپ کو بڑے مولا کے چاہنے والے بولتے ہو، مولا علی کے شیعہ بولتے ہو. پوری 63 ایئرس کی مولا کی لائف میں کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ جب مولا نے غصے میں بات کیا، جہاں مولا نے غرور سے بات کیا، اوکے، جب مولا کی زبان سے
تکبر نظر آ رہا تھا. کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ, ایک انسیڈنٹ بتاؤ کہ جہاں اللہ کے رسول نے غصہ کیا کسی کے اوپر. خلق عظیم کے مالک یہ لوگ. تمہارے اخلاق نہیں ہے تو کچھ نہیں. اب شوہر اگر بیوی سے تیز بات کرے, یہ ایک پلیج ہے. وہ شوہر ڈرے, وہ ہسبینڈز ڈرے. اس لیے کہ دوستو بیوی بہت کم بات کرتی ہے. ایسے بہت کم انسیڈنٹس آپ کے سامنے ہوں گے کہ جہاں عورت شوہر کو کنٹرول کری ہوئی ہے. یہ نہیں بتا کہ بالکل نہیں, بہت کم ہے. ہماری کمیونٹی میں تو بہت کم ہے کہ بیوی شوہر سے غصے میں بات کرے. بہت کم ایسے واقعات ہوتے. زیادہ شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا اور سب کے سامنے, لوگوں کے سامنے آواز سے بڑی بات کر رہا. اس کو بتا نہیں یہ کرو میرے لیے, یہ کرو. آپ اگر وہ لا کے تم کو کھانا سرو کر دے, وارم فوڈ, شکر ادا کرو کہ اللہ مجھے اتنی اچھی بیوی ملی. اور انڈین وائفز تو کرتے ہی ہیں. آپ ہمارے ذہن میں کیا ہے فشا, واٹ از فشا؟ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ایک دفعہ زمین دبائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر ذمہ داری سے بول رہا ہوں, یہ ایک دفعہ کا نہیں ہے, ایک دفعہ کا نہیں ہے, کنٹینیوس ہے. آپ اگر انسان سوچے نا تو رات میں نیند نہیں آئے, بستر کانٹے نظر آئے, آپ کو اپنا بیڈ کانٹے نظر آئے. اگر تم خالی تصور کرو کہ تم لیٹے ہوئے بستر پہ اپنے بیڈ کے اوپر, آج لائٹ آف ہے, بڑا نرم تکیہ ہے, بالکل زبردست کمفرٹ کے ساتھ تم لیٹے ہوئے. تصور کرو کہ اگر میں لحد میں لیٹوں, لیٹنا تو سب کو ہے, آپ اس کو ایکسیپٹ کرو نہیں کرو, جانا تو ہے. جب جانا ہے تو کبھی سوچے کہ نیچے کیا ہونے والا ہے. اس طرح کہا گیا ایسا دباتی ہے, پھر ایسا ہوتا ہے, پھر ایسا ہوتا ہے. کنٹینیوس پروسیس ہے یہ, کنٹینیوس پروسیس ہے یہ. اللہ رحم کرے. کتنے سال چلے گا؟ امام علی کا جملہ ہے, عابد بن رمی کا جملہ نہیں. میرا مولا بولتا کہ تمہارے کانوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو تم سمجھو. میں اپنی اگزامپل دے رہا آرام باغ کی. مولا نے آرام باغ کی اگزامپل نہیں دی. مولا نے کہا سیمیٹری میں جانا, گریو یارڈ میں جب تم جاتے ہو تو تمہارے کانوں کے اوپر پردے. آرام باغ آپ جا رہے کانوں کے اوپر پردے, لیکن اگر یہ پردے ہٹے تو امام علی بولتے ہیں ان کی چیخ, ان کی پکار, ان کا شور, میتوں کا نیچے سے جو چیخ پکار ہے, فریاد ہے, فریاد, وہ تمہارے کانوں میں آ جائے گی. تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو. اس لیے اللہ نے پردے ڈال دیے کہ ان کی آواز نہیں سنی.